السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 27 ستمبر 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ کورٹ پہنچا آئی لو محمد کا معاملہ۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آف انڈیا MSO اور سنی تنظیم رضا اکیڈمی نے آئی لو محمد پوسٹر کیس کے سلسلے میں FIR اور گرفتاریوں کو چیلنج کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ پوسٹرز محض عقیدت اور ایمان کا اظہار تھے، لیکن انہیں زبردستی فرقہ وارانہ موڑ دیا گیا۔ امر اجالا کے مطابق عرضی میں کہا گیا ہے کہ اتر پردیش کے کیسر گنج اور بہرائچ سمیت کئی مقامات پر مذہبی تہوار کے دوران محض پوسٹر اور بینرز آویزاں کر کے اور پرامن جلوس نکالنے پر عام شہریوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ درخواست گزاروں کا الزام ہے کہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ان پر فسادات، دھمکیاں اور امن کی خلاف ورزی جیسے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ FIR فرقہ وارانہ نوعیت کی ہیں اور ان کا مقصد اقلیتی برادری کے مذہبی اظہار کو مجرم بنانا ہے۔ واضح رہے کہ تنازع 9 ستمبر کو شروع ہوا جب کانپور میں پولیس نے عید میلاد النبی جلوس کے دوران ایک عوامی سڑک پر آئی لو محمد کے بینر کو آویزاں کرنے پر 9 نامزد اور 15 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ یہ معاملہ بڑھ گیا اور یہاں تک کہ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اویسی کی توجہ بھی مبذول کرائی، جنہوں نے کہا کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں کہنا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ تنازع آہستہ آہستہ اتر پردیش کے کئی اضلاع سے اتراکھنڈ اور کرناٹک تک پھیل گیا، جہاں احتجاج اور پولیس کی مبینہ ظلم و اسرائیلیت کا مشاہدہ کیا گیا۔ وہیں دوسری جانب رہائی کے بعد اعظم خان کی سیاست۔ معصوم مراد آبادی کی رپورٹ۔ سیتاپور جیل سے رہائی کے بعد اعظم خان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ سماج وادی پارٹی سے ناراض ہیں اور بہوجن سماج پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس کی تردید کی ہے کہ وہ بکاؤ مال نہیں ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ سیاست بنیادی طور پر امکانات اور موقع شناسی کا کھیل ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ موقع شناس ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب قرار پائے گا۔ اعظم خان اتر پردیش کی سیاست کے ایک منجھے ہوئے کھلاڑی ہے۔ 9 بار ممبر اسمبلی اور 2 مرتبہ ممبر پارلیمنٹ رہنے کے بعد وہ سیاست کے داؤں پیچ کو پوری طرح سمجھ گئے ہیں۔ ان کے بارے میں تازہ قیاس آرائیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ فی الحال سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سے ناراض ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اس کا برملا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن ان کی گفتگو کے بین السطور سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان کے اندر سماج وادی پارٹی کے لیے اب وہ جذبہ باقی نہیں رہ گیا ہے جو پہلے کبھی تھا۔ سیتاپور جیل میں 23 ماہ گزارنے کے بعد جب منگل کی صبح وہ ضمانت پر رہا ہوئے تو جیل کے باہر ان کے چاہنے والوں کے علاوہ نامہ نگاروں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ ہر کوئی ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کا مستقبل کا منصوبہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کا سیدھا جواب دینے کے بجائے مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ اعظم خان سماج وادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کے معتمد خاص رہ چکے ہیں۔ اس دوران کئی بار ملائم سنگھ یادو کے ساتھ ان کے رشتوں میں دراڑ بھی پیدا ہوئی اور ایک بار انہیں پارٹی سے معطل بھی کیا گیا، لیکن دیر سویر انہیں واپس لے لیا گیا۔ ملائم سنگھ یادو اور اعظم خان کے معاملات ایسے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری تھے، اس لیے ناراضگی کا دورانیہ زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ملائم سنگھ کے انتقال کے بعد اکھلیش یادو کی سماج پارٹی میں ان کی وہ اہمیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ملائم سنگھ پرانا ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کے ناز نخرے برداشت کرتے تھے، لیکن اکھلیش یادو ایسا نہیں کرتے۔ فی الحال اکھلیش یادو سے ان کی ناراضگی کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کی طویل قید و بند کے دوران پارٹی نے ان کی رہائی کے لیے کوئی آندولن نہیں چلایا۔ اعظم خان کی ناراضگی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ 2024 کے عام انتخابات میں ان کی شدید مخالفت کے باوجود مولانا محب اللہ ندوی کو رامپور سے ٹکٹ دیا گیا۔ اب تک یہ ہوتا رہا تھا کہ رامپور کا ہر چھوٹا بڑا ٹکٹ اعظم خان کی مرضی سے ہی دیا جاتا تھا، لیکن یہ پہلی بار ہوا کہ ان کے حلقہ انتخاب سے ایک اجنبی کو ٹکٹ دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوک سبھا چناؤ کے دوران رامپور میں سماج وادی پارٹی کے ارکان نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے باوجود مولانا محب اللہ ندوی چناؤ جیت گئے۔ اس سیٹ پر 2019 کے چناؤ میں خود اعظم خان نے پہلی بار لوک سبھا چناؤ جیتا تھا۔ اس سے قبل وہ 1996 میں راجیہ سبھا کے ممبر چنے گئے تھے۔ رامپور وہ شہر ہے جہاں پچھلے 40 برس سے اعظم خان کا جلوہ ہے۔ وہ رامپور حلقے سے 9 بار UP اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ انہوں نے اپنی وزارات کے زمانے میں کافی تعمیراتی کام بھی کرائے اور رامپور شہر کی قسمت بدل دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لگاتار کامیاب ہوتے رہے۔ صرف ایک بار نہیں، انہیں کانگریس کے افروز علی خان کے ہاتھوں شکست دوچار ہونا پڑا۔ ان کے لیے شکست ناقابل
ناقابل قبول تھی اور اس کا ان کے ذہن پر بہت منفی اثر پڑا۔ بعد کو اعظم خان کے کچھ معتمد لوگوں کی سفارش پر ملائم سنگھ نے راجیہ سبھا کا ممبر بنا کر انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کی، مگر راجیہ سبھا میں ان کا دل نہیں لگا کیونکہ وہ قومی سیاست کے مزاج آشنا نہیں تھے اور صوبائی سیاست ہی انہیں راس آتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے درمیان ہی میں راجیہ سبھا کے رکنے سے استعفیٰ دے کر اسمبلی کا چناؤ لڑا۔ کامیاب ہو کر وہ ملائم سنگھ کابینہ میں وزیر بنے۔ اس دوران ان کا سب سے اہم کام رامپور میں مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی قائم کرنا تھا، جس کے لیے انہوں نے بڑی دوڑ دھوپ کی، لیکن اس یونیورسٹی کے قیام میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مبینہ طور پر کچھ ایسے کام کیے جو پوری طرح قانون کے دائرے میں نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 2017 میں BJP سرکار بننے کے بعد ان کے خلاف مقدموں کی ایک باڑھ سی آ گئی۔ عالمیہ یہ تھا کہ اس میں بعض ایسے لوگ بھی ان کے خلاف گواہ بنے جو ان کا دایاں ہاتھ تصور کیے جاتے تھے۔ اعظم خان کے خلاف قائم کیے گئے بعض مقدمات اتنے مضحکہ خیز تھے کہ سب کو ان پر حیرت تھی۔ مثال کے طور پر انہیں مرغی، بکری اور بھینس چوری جیسے مقدمات میں ماخوذ کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک انتقامی کارروائی تھی۔ ان کے خلاف 100 سے زائد مقدمات قائم کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا اور ہیٹ اسپیچ معاملے میں ان کی لوک سبھا کی رکنیت بھی ختم ہو گئی۔ اعظم خان نے سیتاپور جیل میں 23 ماہ کا عرصہ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ گزارا۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا سرنگو ہو گیا ہوتا۔ لیکن اعظم خان چونکہ ایک مضبوط قوت ارادے کے مالک ہیں، اس لیے انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس سے قبل انہیں اسی جیل میں 27 مہینوں تک قید رکھا گیا تھا۔ مجموعی طور پر انہوں نے سیتاپور جیل میں 5 سال گزارے۔ اعظم خان کے خلاف ان کارروائیوں کو اتر پردیش سے مسلم قیادت صفائی کی مہم کا ایک حصہ قرار دیا گیا۔ قید و بند کی صعوبتوں سے اعظم خان کا پرانا رشتہ ہے۔ وہ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور طلبہ یونین کے سیکریٹری تھے تو 1977 میں ایمرجنسی کے دوران انہیں گرفتار کر کے بنارس جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہاں انہوں نے 18 مہینے مسلسل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ رہا ہونے کے بعد ہی انہوں نے رامپور سے اسمبلی کا پہلا الیکشن لڑا۔ لوک دل اور جنتا دل کے بعد سماجوادی پارٹی ان کا ٹھکانہ بنی۔ وہ سماجوادی پارٹی کے بانیوں میں شامل ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں جب UP اسمبلی کے انتخابات سر پر ہیں، ان کا سماجوادی پارٹی سے ناراض ہونا اکھلیش یادو کی مشکلوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ اعظم خان کو اتر پردیش میں ایک طاقتور مسلم لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ان کی اس امیج کا سب سے زیادہ فائدہ سماجوادی پارٹی کو ہی ملا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی شرطوں پر اس پارٹی میں رہے ہیں، لیکن ان کی قید و بند کی صعوبتوں کے دوران گومتی میں کافی پانی بہہ چکا ہے، اس لیے قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ بہوجن سماج پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں۔ لیکن اعظم خان کو قریب سے جاننے والوں کا خیال ہے کہ وہ سماجوادی پارٹی چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہاں، دباؤ ڈالنے کے لیے وہ قیاس آرائیوں کو لگام بھی نہیں دیں گے تاکہ اکھلیش یادو کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور کر سکے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ MP MLA کورٹ سے ہیٹ اسپیچ معاملے میں سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے اعظم خان فی الحال الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اس معاملے میں ان کی لوک سبھا رکنیت رد کی گئی تھی، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اگر 2027 کے الیکشن میں سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو اس میں اعظم خان کا کیا رول ہوگا۔ فی الحال وہ دہلی کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔